فرمائے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا خصوصی طور پر ہماری بہن شکیلہ بی بی جو اس پریس کلب کے معاملے میں اس کے انتظامات کے حوالے سے آپ ایک ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ کامل ترین سے کامیابی عطا فرمائے، اور جہاں پر اتنا اچھا انتظام ہو کہ اہل بیت اطہار کا ذکر کیا جائے، میں یہ سمجھتا ہوں وہ جگہ اتنی مقدس ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر اپنی رحمت بھی نازل فرماتا ہے، اپنی برکات بھی نازل فرماتا ہے، اور ہر مسئلے کا حل بھی عطا فرماتا ہے۔ اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا ہر کسی کے مقدر کی بات نہیں ہے، یہ مقدر اللہ تعالیٰ خوش نصیب لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ میں اپنی اس محفل میں حاضری پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب لوگوں کا، خصوصاً محترم بھائی ضمیر حیدر صاحب کا کہ آپ نے مجھے آج یاد کیا اور اس مبارک اور متبرک موقع پر بولنے کا موقع عطا فرمایا۔ میرے ہاتھ میں کافی سارے پیجز پکڑے ہوئے ہیں، میں نے یہ سارے نہیں بیان کرنے، میں نے مقصد کی ایک دو باتیں کرنی ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ امام جعفر صادق پاک علیہ السلام کے حوالے سے میں کچھ بات آپ کے سامنے عرض کروں۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجیے کہ امام جعفر صادق کون ہیں، ان کا تعارف کیا ہے۔ ہم پہلے اس پر بات کرتے ہیں۔ جعفر آپ کا نام ہے، ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے، اور صادق آپ کا لقب ہے۔ جس معاشرے میں آپ نے صادق اور صداقت کا لقب حاصل کیا، وہ معاشرہ انتہائی بے رحم معاشرہ تھا۔ جھوٹ اور افراتفری اور بے راہ روی اس معاشرے کے اندر عام ہو چکی تھی۔ اچھے لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا۔ میں یہ بات عرض کروں گا، میری بات کو ذرا آپ کھلے ذہن سے سنیے گا۔ صحافی ہوتے ہی وہ ہیں جن کا ذہن بڑا ہوتا ہے، وہ اور لوگ ہوتے ہیں جن کے چھوٹے ذہن ہوتے ہیں۔ مجھے بڑی آسانی محسوس ہو رہی ہے آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ صحافت اور حکمت کا تعلق ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ یہ دو الگ راستے نہیں ہیں، ایک راستے کا نام ہے۔ صحافی وہی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ حکمت کی دولت بھی عطا فرماتا ہے۔ کبھی بھی افراتفری نہیں پیدا ہوتی، معاشرے کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے۔ میں یہ بات عرض کروں گا کہ جس معاشرے میں امام جعفر صادق کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی، جب بنو امیہ کے دور کے اندر اہل اسلام پر اور خصوصاً نبی کریم علیہ السلام کی اولاد پر ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی کی اولاد میں سے، یعنی بی بی پاک سیدہ خاتون جنت کی اولاد میں سے کسی کا صادق کا لقب حاصل کر ملنا یہ بہت بڑی بات تھی۔ امام جو اولاد میں سے آتے ہیں، مولا علی پہلے امام ہیں، حضرت امام حسن علیہ السلام دوسرے امام ہیں، حضرت امام حسین تیسرے امام ہیں، حضرت امام جعفر صادق کا نمبر آتا ہے چھٹے نمبر پہ۔ تو امام جعفر صادق کے بیٹے پھر آگے سے آئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، پھر آگے سے ان کے بیٹے امام علی رضا ہے، پھر امام علی حاجری ہے۔ یہ 11 ائمہ کرام ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کی اولاد میں سے اس امت کی ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ اب آخری ایک امام نے آنا ہے، وہ ہے امام مہدی علیہ السلام۔ وہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، ان کا نزول ہوگا تو وہ امام مہدی کے پیچھے اپنی نماز ادا کریں گے۔ یہ ان کا اعزاز ہوگا۔ وہ نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، وہ امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ ابھی یہ نالا نبی بعدی کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا، نبوت مجھ پر ختم ہو چکی ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام آپ کی تشریف آوری ہوگی۔ امام جعفر صادق کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے میں سے اور مولا علی کے ورثے میں سے وہ علوم عطا فرمائے کہ قرآن ہو، حدیث ہو، یا کائنات کے کسی بھی عنصر کا جائزہ لینا ہو، آپ آسمان کے متعلق، زمین کے متعلق، سورج کے متعلق، چرند اور پرند کے متعلق، دریاؤں کی روانی کے متعلق، یا پہاڑوں کی بلندی کے متعلق، یا سمندروں کی گہرائی کے متعلق آپ کوئی سوال لے کر جائیں، امام جعفر صادق پاک کی خدمت میں حاضر ہوں، کبھی بھی آپ کو انکار میں جواب نہیں ملے گا، ہمیشہ آپ کو اقرار میں جواب ملا ہے۔ امام جعفر صادق پاک کو اللہ تعالیٰ نے وہ علوم اور حکمت عطا فرما رکھی تھی۔ علم اور حکمت مولا علی کے خاندان کا ورثہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی، اللہ تعالیٰ نے حکمت کے 10 حصے کیے، جب کائنات بنائی تو حکمت کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، تو ایک حکمت کا حصہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں بانٹ دیا۔ یہ صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں میں، ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حصہ کائنات جب سے بنی ہے اور جب تک رہے گی، اس میں کروڑوں اربوں لوگ جتنے بھی آئیں گے وہ اس ایک حکمت کے حصے میں سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ وہ اپنی عقل سے، اپنے شعور سے، اپنے خاندان کے، اپنے معاملات کے جو بھی فیصلے کرتے ہیں وہ اس ایک حکمت کا اثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت پوری کائنات میں بانٹ دی ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کے 9 حصے صرف علی مولا کو عطا فرمائے۔
مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اگر 9 حکمت کے حصے عطا فرمائے تو کیا اولاد کو وراثت میں کچھ نہ ملا ہوگا؟ باپ کی وراثت تو بیٹوں میں تقسیم ہوتی ہے، آتی ہے، وہ علوم کی صورت میں ہو یا پیسے کی صورت میں ہو یا جائیداد کی صورت میں ہو، لیکن اہل بیت نبوت کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور کوئی جائیدادیں عطا نہیں کی اور کوئی وراثت اگر نہیں بھی عطا کی، علم کی اور روحانیت کی وہ وراثت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقسیم ہوئی تھی اور بی بی پاک کے اندر منتقل ہوئی تھی، وہ مولا علی پاک کے ذریعے سارے خاندان اہل بیت نبوت میں تقسیم ہو رہی ہے۔ امام جعفر صادق پاک بڑی اعلیٰ ہستی ہیں، آپ کے شاگردوں میں بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں، بڑے بڑے سائنسدان جو مسلمان سائنسدان تھے وہ امام جعفر صادق پاک کی محفل میں آ کر بیٹھتے تھے اور اپنا اعزاز تصور کرتے تھے۔ امام جعفر صادق پاک علیہ السلام کے حوالے سے میں نے بہت مطالعہ کیا، لیکن میرے مطالعے کو 7 منٹ میں لپیٹنا آسان نہیں ہے، آخری 2 منٹوں میں بس بات میں ختم کرتا ہوں کہ ہم لوگ حنفی ہیں، حنفی المسلک ہیں، ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، جو اہل سنت ہیں ہم حنفی المسلک۔ حنفی اپنے آپ کو ہم کیوں کہتے ہیں؟ ہم حنفی اس لیے کہتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد ہیں، جنہوں نے فقہ کو مدون کیا، پوری فقہ اسلامی کو جنہوں نے مدون کیا، ان کا نام امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ اب احمد ابن حنبل ہے، آگے سارا سلسلہ الگ الگ چلا، سعودیہ میں چلے جائیں تو ان کی اپنی فقہ ہے، آپ ایران میں چلے جائیں ان کی اپنی فقہ ہے، آپ بر صغیر میں آئیں آپ کی اپنی فقہ ہے، تو ہر فقہ کے ماننے والے موجود ہیں، لیکن ان ساری فقہ کے جو استاد ہیں، فقہا کے جو استاد ہیں، ان کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ نعمان بن ثابت ان کا نام ہے، امام ابو حنیفہ کے حنفیوں کے یہ امام ہیں۔ تو یہ امام ابو حنیفہ کون تھے؟ یہ بھی امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ آ کر بیٹھ کر یا اللہ تیرا ذکر کیا ہے، یا اللہ اپنی رحمتیں اس جگہ پر نازل فرما، یا اللہ جتنے احباب میری بہنیں اور بھائی یہاں پر شریک ہوئے، یا رب العالمین ہم سب تیری بارگاہ عالیہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کا یہاں آنا بھی قبول فرما، اور ان کی زندگیوں میں جو کوئی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، یا اللہ پاک اس کو دور فرما۔ اہل بیت نبوت کے صدقے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے صدقے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ پاک اس محفل پاک کے اندر جتنا کچھ بھی بنایا گیا ہے، اس سب کا ثواب تیری بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا رب العالمین اس سب کا ثواب خصوص بالخصوص امام اہل بیت امام جعفر صادق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرفتور کو پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ بروز محشر ہم سب کو اہل بیت تیری بارگاہ عالیہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ پاک ہمارے ملک کو امن اور استحکام عطا فرما، یا اللہ اس کو مضبوطی عطا فرما۔ ہم درد قیادت ہم سب لوگ ائمہ اہل بیت اطہار کا وسیلہ دے کر تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ پاک ہمارے ملک کو مضبوطی عطا فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ ان کا ایک ایک قدم اٹھا کر اس محفل میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، اور ایک ایک قدم رکھ کے جب یہ واپس جائیں تو ان کے گناہوں کی معافی ہو جائے۔ یا نے جو اہتمام کیا اور ہماری بہن نے جو اہتمام کیا، یا اللہ پاک ان سب کو اجر عظیم عطا فرما۔